جیسا کہ بات چل رہی تھی، میجر صاحب فرما رہے تھے کہ وہ جو تنظیم بنی ہے وہ سعودی عرب کے لیے. اب ذرا پھر واپس چلتے ہیں میجر صاحب، یہ صلیبی جنگوں کا، کیونکہ اب آپ تاریخ میں دیکھتے ہیں تو یہودی راندہ درگاہ تو ہیں، لیکن سب سے زیادہ مسلمانوں کی جنگیں تو یہ مسیحیوں کے ساتھ ہوئی. تو صلیبی جنگوں کا اس حوالے سے ذرا پس منظر تو بیان کیجیے. جی، اصل میں اسلام نے جب فروغ پایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بین المقدس اور یروشلم پر فتح ہوئی، تو اس وقت وہاں عیسائیوں کی حکومت تھی. اس سے کئی صدیاں پہلے یہودیوں کا یہاں کنٹرول رہا. اب جب بیت المقدس پہ قبضہ ہوا تو ہم نے عیسائیوں سے لی، تو عیسائی چاہتے تھے کہ یہ چونکہ ان کے لیے بھی متبرک مقام تھا، وہ دوبارہ اس کو لینا چاہتے تھے. تو رچرڈ نامی ایک پادری تھا، اس نے پورے یورپ میں یہ قسم کھا کے دورہ کیا، ننگے پاؤں اور ٹاٹ کے کپڑے پہن کر کے میں نہ نہاؤں گا اور نہ میں سوؤں گا کسی اچھے بسترے پر. اور پورے یورپ میں اس نے دورہ کیا، لوگوں کو بھڑکایا کہ مسلمانوں نے ہمارے مقدس مقامات پر قبضہ کیا ہے، ان سے ہم نے واپس لینے. اس پس منظر میں یہ جنگیں ہوئیں. صلاح الدین ایوبی نے بہرحال جو وہ رچرڈ شیردل جس کو کہا جاتا تھا، یہودیوں کا سپہ سالار تھا جو ان کی مشترکہ فوج تھی، اس کو شکست دی. اب اصل میں چونکہ آج سے 3000 سال پہلے کی جو تاریخ ہے اس میں یہ یہودیوں کا علاقہ تھا. اب یہودیوں کی خواہش ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ یہ علاقہ ہمارے پاس آئے، اور یہ ان کو موقع مل گیا جنگ عظیم دوم کے بعد، جب ہٹلر نے ان کو جہاں جہاں اس نے قبضہ کیا تو اس نے یہودیوں کو بطور خاص نشانہ بنایا اور ان کو قتل و غارت کا نشانہ بنا کر تقریباً 50 لاکھ یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. اب جب جنگ عظیم دوم ختم ہوتی ہے تو یہودیوں نے چونکہ اتحادیوں کا بہت ساتھ دیا تھا، بہت پیسے لگائے تھے اس جنگ میں ہٹلر کی مخالفت میں، تو اس کا انعام کے طور پر فیصلہ یہ کیا گیا کہ یہودیوں کو دوبارہ یروشلم میں، فلسطین میں بسایا جائے. پہلے غیر محسوس انداز میں زمینیں خریدی گئیں اور آہستہ آہستہ اس زمینیں خرید کے اتنا ہولڈ کر لیا کہ اکثریت جو زمین تھی، زرعی زمین اور علاقے انہوں نے خرید لیے، اور پھر انہوں نے غیر محسوس انداز میں فلسطینیوں کو بے دخل کرنا شروع کیا، جس پہ یہاں سے محاذ آرائی کی کیفیت شروع ہوئی. تو اب صورتحال وہ سارا اس پس منظر میں اب آ گئی کہ فلسطینی ابھی تک اپنے حق خود ارادیت سے پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے بے تحاشا قربانیاں دی ہیں اور جہاں تک ہو سکا عرب ملکوں نے بھی ان کا ساتھ دیا. لیکن عملی جو جنگ ہے، اپنی جو جانی قربانی ہے، وہ مالی قربانی جتنی فلسطینیوں نے دی، وہ سعودی عرب عملاً اس میں شریک نہیں ہوا یا دیگر ممالک تھے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ 67 میں اسرائیل اور عربوں کی جنگ ہوئی، جس میں اسرائیل فاتح پایا اور اس نے عرب ملکوں کے جہاز اڑنے سے پہلے ہی تباہ و برباد کر دیے. اس وقت سے غزہ کا علاقے پہ اس نے اور جو جولان کی پہاڑیاں تھیں ان پر قبضہ کیا، جو ابھی تک ہم ان سے واگزار نہیں کرا سکے. 73 میں دوبارہ جنگ ہوئی، انور السادات نے اس میں فتح پائی. اسرائیل کو فتح تو نہیں کیا، بہرحال ناکوں چنے چبوا دیے گئے اور وہ صلح پر آمادہ ہو گیا. اب کشمکش جاری ہے، لیکن مصر پر بھی وقت آیا جو سب سے بڑا داعی تھا عرب نیشنلزم کا، اس کو بھی انہوں نے نیوٹرلائز کر دیا اور اس نے اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیا اور وہ امریکن گروپ میں چلا گیا اور اس کے بدلے بہت ساری مراحت حاصل کر لیں. اب صورتحال یہ آ رہی ہے کہ دوسرا ملک تھا جو نشانہ بنتا تھا وہ اردن تھا. شاہ حسین اس وقت تھے حکومت میں، انہوں نے بتیارہ دلیر آدمی تھا، سب کچھ تھا، لیکن وہ چھوٹا سا ملک تھا، وہاں پر وہ بھی اپنا کما کوہ کردار ادا نہیں کر سکا، بس محدود سا کردار رہا. وہاں پر پھر فلسطینیوں کی بھی یہ عادت رہی ہے کہ وہ جہاں بھی رہتے ہیں وہ اپنا حق تو جتاتے ہیں، کسی کی ماتحتی قبول نہیں کرتے.
وہ مجبوراً اسرائیل کو برداشت کر رہے ہیں، تو مجبوراً یہ عرب ملکوں میں جہاں جاتے ہیں وہ اپنا کھڑک دھڑک جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں ان سے ہمیں زیادہ سہولتیں مل جائیں۔ یہ وجہ بنتی ہے جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ عرب ملک بھی تھوڑے سے سلو ڈاؤن ہو گئے۔ اب جو صورتحال ہے اسی کی وجہ سے عرب ملکوں سے کوئی احتجاج بلند جس طرح ہونا چاہیے تو نہیں ہو رہا۔ پاکستان تو بغیر کسی ذمہ داری کے بھی اسلام کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، جہاں پر بھی مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے ہماری پوری عوام یکسو ہوتی ہے کہ پاکستان اس میں کردار ادا کرے۔ ابھی بھی ہم کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان بھی یکسو ہے کہ وہ یہودیوں کی حکومت کو تسلیم بھی نہیں کرتا ہے، اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اب سارے عرب ممالک تسلیم کر لیں تو پھر پاکستان کے پاس کیا جواز رہ جائے گا لڑائی کا؟ ہم براہ راست اس سے ٹکر میں نہیں ہیں۔ ہم اسرائیل کی وجہ سے بہت سارے نقصان اٹھا رہے ہیں اور ہم آئندہ بھی اٹھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اب جب عرب ممالک جو ہیں وہ ٹھنڈے پڑ جائیں گے تو ہم نے ان کی حمایت میں اسرائیل سے لڑنا تھا۔ ہماری براہ راست نہ کسی زمین پہ اسرائیل نے قبضہ کیا ہے، نہ ہمیں مالی نقصان پہنچایا ہے۔ ہم تو ان کی بھائی چارے کی شکل میں جو امت مسلمہ ہاں تو اس لیے ہم لڑ رہے ہیں، لڑیں گے، کھڑے رہیں گے انشاءاللہ، یہ قربانیاں بھی دیں گے۔ رحیل شریف کو بھی جب کہا جائے گا اپنا کردار ادا کرو، رحیل شریف کا خاندانی پس منظر یہ ہے کہ اس کا بھائی اس ملک کا واحد فوجی ہے جس نے 2 دفعہ ستارہ جرت لیا اور 30 دفعہ نشان حیدر بھی لیا۔ عزیز بھٹی شہید بھی اس کی فیملی سے ہے۔ اب آپ یہاں بیٹھ کے لوگوں سے توقع، جو آدمی شادی میں ایک بوٹی کم نہیں کھاتا وہ بھی رحیل شریف پر تنقید کرتا ہے، جو آدمی اپنے گھر چور آئے تو اس کو پکڑنے کے بجائے چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ مجھے مارے نہ، وہ بھی چاہتا ہے کہ فوج اس کی حفاظت کرے۔ فوج کا کام فوج کر رہی ہے، بلکہ جتنا کرنا چاہیے اس سے 6 گنا کر رہی ہے۔ آپ کا الیکشن بھی فوج کرواتی ہے، آپ کا بھل صفائی بھی فوج آتی ہے، آپ کے وابڈا میں بھی آتی ہے، محکمہ تعلیم میں بھی آتی ہے۔ کون سی ایسی جگہ ہے جو فوج کے بغیر ہمارے ادارے سے سول ہیں وہ کر رہے ہیں؟ حتیٰ کہ آپ دیکھتے ہیں کچے کے علاقے میں وہ جو چھوٹو گینگ تھا وہاں پر وہ 48 پولیس والے جو کمانڈو تھے ان کو اٹھا کے لے گیا، جب فوج گئی تو اس نے ہتھیار پھینک دیے۔ آئیے اب ہم ایک دوسرے کو الزام تراشی کرنے کی بجائے ہم سب بطور قوم ہمارے علماء تیار کریں لوگوں کو جہاد کے لیے، ہمارے علماء تیار کریں لوگوں کو اتحاد کے لیے، فرقہ واریت کو ختم کیا جائے، علاقائیت کو ختم کیا جائے، لسانیت کو ختم کیا جائے، رشوت کو ختم کیا جائے، ملاوٹ کو ختم کیا جائے، بلیک مارکیٹنگ کو ختم کیا جائے، قوم میں اچھی قوم بننے کا جذبہ پیدا کیا جائے، نوجوانوں کو تربیت دی جائے، ہر نوجوان جو ہے اس کو لازمی ملٹری سروس دی جائے، ہمارے علماء بھی اس میں حصہ لیں، ہمارے سیاستدان بھی اس میں حصہ لیں۔ آپ کے جو CSP افسر ہے کم از کم 1 سال فوج میں لازمی ٹریننگ لیں، پھر ان کو ڈیوٹی پہ لایا جائے اور اس میں سے 6 ماہ ان کو ان علاقوں میں گزارا جائے جہاں ان کو پتہ لگے کہ فوج کتنا لوٹ کے کھا رہی ہے۔ جب تک آپ کی فوج درست نہیں ہوگی دکاندار اپنا کاروبار صحیح طریقے سے نہیں کر پائے گا، ڈاکو کا ڈر رہے گا، بد امنی کا ڈر رہے گا۔ اب فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے لوگوں کے پاس اتنا پیسہ آیا، لیبیا کے پاس آیا، سعودی عرب کے پاس آیا، جارڈن کے پاس ہے، UAE کے پاس ہے، دبئی کے پاس، لیکن انہوں نے خود کو ایز اے ملٹری پاور اسٹیبلش نہیں کیا۔ پاکستان ہوا ہے لیکن جس کی وجہ سے ہمیں اتنے نقصانات اٹھائے پڑے، ہم روز بروز کسی نہ کسی سازش کا ہندوستان کی طرف سے، کبھی افغانستان کی طرف سے شرارت آ رہی ہے۔ اسرائیل اور امریکہ تو مسلسل چاہتے ہیں کہ پاکستان ہمارے رحم و کرم پر ہو، اگر یہ رحم و کرم پر نہیں ہوا ہے تو اس میں فوج کا بہت بڑا کردار ہے۔ آپ کا تو سابقہ وزیر اعظم 3 دفعہ رہتا ہے، شیر کا نشان اپناتا ہے، اور وہ جب چاہتا ہے کبھی سعودی عرب چلا جاتا ہے، کبھی ابھی انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے بیماری کے بہانے، یا تو وہ یہاں پہ مر رہا تھا یا وہاں جا کے بالکل کھلکھلا کے ہنس رہا ہے، کھا رہا ہے، ہوٹلوں میں جا رہا ہے۔ ہماری لیڈرشپ یکسو ہو جائے کہ وہ آدمی لیڈرشپ خاندانی اب ختم ہونی چاہیے، قابلیت پر آئے، تجربے پہ آئے، جرت پر آئے، خدمت پر آئے۔
اس کے بغیر اگر میرٹ کے بغیر آپ خاندانی 25-26 سال کا بچہ وہ ایم این اے بنتا ہے جس کو تجربہ نہیں ہوتا، چند دن پہلے وہ لوگوں سے لڑتا پھرتا ہے، آج ایم این اے بن گیا کیونکہ خاندان نے اس کو کھڑا کر دیا۔ ہماری سیاست بہت بڑا کردار ادا کر سکتی، قوم کو متحد کیا جائے۔ آپ یہاں بیٹھ کر اسرائیل کے ساتھ لڑ سکتے ہیں اگر قوم متحد ہے۔ اس وقت قوم فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، علاقوں میں بٹی ہوئی ہے، برادریوں میں بٹی ہوئی ہے اور شعبہ جاتی تقسیم بھی ہے۔ وکیل جو ہے ڈاکٹروں کو برا کہتے ہیں، ڈاکٹر وکیلوں کو برا کہتے ہیں، دونوں مل کے کسی اور کو برا کہتے ہیں۔ ہم سب ایک دوسرے کی جڑ کاٹ رہے ہیں۔ آپ اسرائیل کے ساتھ پنگا اس وقت لینے کی پوزیشن میں ہوں جب آپ کی معیشت بھی ٹھیک ہو۔ ہم نے ایٹم بم بنا لیا ہے، وہ کسی سول آدمی نے نہیں بنایا ہے، وہ فوج کی نگرانی میں ہوا اور 2 شخصیات کا اس میں مین کردار تھا۔ سب سے پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا، انہوں نے یہ ادارہ قائم کیا، اور اس کے بعد ضیاء الحق اور غلام اسحاق خان۔ اب ان کو آپ سیاسی بنیادوں پر برا بھلا کہہ سکتے ہیں، ایٹم بم بنانے میں نواز شریف کا کوئی کردار نہیں ہے، سوائے 99 میں اس نے اعلان کیا تھا، وہ بھی قوم کے مطالبے سے، فوج کی بلیسنگ تھی، اس میں رضامندی تھی۔ اب وہ ایٹم بم آپ روزانہ عام گلی کے لڑکوں کی طرح نہیں چلا سکتے کہ جی ہم ایٹم بم چلا دیں گے، وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اس کی حفاظت کرنا۔ کتنی قوتیں آپ کے خلاف کام کر رہی ہیں، آپ لوگوں کو احساس نہیں ہے۔ آپ تو ہندوؤں کو بلا کے یہاں پر ان کے ساتھ گانا بجاتے ہیں، ناچتے ہیں، دوستیاں لگاتے ہیں۔ فوج کا آدمی وہاں نہیں جا سکتا انڈیا میں، نہ وہ قبول کریں گے نہ ہم جانے کا رسک لیں گے۔ آئیے آپ اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کا عہد کریں، اسلام کے ساتھ وفاداری کا عہد کریں، اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہو جائیں اور پوری امت مسلمہ کی بات کریں۔ اب ہمیں سوچنا ہوگا اسرائیل جو کر رہا ہے وہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے کر رہا ہے۔ ہماری کمزوری سے مراد پاکستان کی کمزوری نہیں، پوری امت مسلمہ کی کمزوری ہے۔ آپ نے دیکھا روہنگین مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، آپ نے دیکھا مقبوضہ کشمیر میں کتنے عرب ملکوں نے انڈیا کے ساتھ جھگڑا کیا کہ ان کی آپ جو محاصرے میں رکھے۔ اس لیے فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہاں سے اسرائیل ختم ہو جائے گا، لیکن فلسطینیوں کے حقوق ملنے چاہیے، ان کی الگ ریاست ہونی چاہیے، ان کی الگ کرنسی ہونی چاہیے اور ان کے ساتھ کوئی بلیک میلنگ والا رویہ نہ کیا جائے۔ پاکستانی حکومت، پاکستانی سیاستدان، پاکستان کے بیوروکریٹ، پاکستان کے علماء بہت بڑا کردار کرتے ہیں۔ وکلاء کے وفود جائیں، ہمارے میڈیا بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے اور زیادہ کر سکتا ہے، لیکن میڈیا کو سہولتیں ملنی چاہیے۔ کس طرح کی سہولتیں؟ سہولتیں یہ ہیں سرکاری خرچے پر ان کے گروپ بنائے جائیں اور کم سے کم ایک وقت میں 10 گروپ بنا کر صحافیوں کے 4 صحافیوں کا یہ پوری دنیا کے میڈیا کو جا کے ملیں، سیاستدانوں سے جا کے ملیں، وہاں کے کاروباری لوگوں سے ملیں، وہاں کے مذہبی لوگوں سے ملیں اور ان کو بتائیں، اور ان کو بتانے سے پہلے یہ یقین کر لیں کہ یہ پوری تیاری کے ساتھ جائیں۔ آدھی تیاری کے ساتھ جنگ نہیں لڑی جاتی، یہ کنونس کریں وہاں جا کر۔ ہمارا جو جتنے بھی بیوروکریٹ ہیں وزارت خارجہ کے، ان کو بھیجا جائے، ہمارے سیاستدانوں کے گروپ بھیجیں۔ ہمارے وکلاء کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے، ان سے کام نہیں لیا جا رہا۔ ہمارے جو کاروباری لوگ ہیں ان کو بھی آپ محب وطن سمجھ کر ان کے ذمہ داری بھی لگائیں، انشاءاللہ بہت رزلٹ بہتر آئیں گے۔ ایک میں آپ کے بات سے ضمن ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا، یہ جو کمیٹیاں بنانی یا دورے کرنے، یہ تو پچھلے 70-75 سال میں دیکھا جائے تو ہمارے ہر دور میں ہوتے آئے ہیں، تو اس کا تو کبھی کوئی رزلٹ نہیں۔ حافظ صاحب میں آپ سے اختلاف رائے رکھتا ہوں۔ میں اس معاملے پر گزشتہ 35-40 سال سے اس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ تو اس میں یہ ہوا ہے کہ ہم کاغذی کارروائیاں کرتے رہے ہیں، عملاً ہمارا رزلٹ مثبت نہیں تھا۔ یہاں سے اگر کوئی آپ کی جو وزارت خارجہ ہے اس کے تحت کام کرتے ہیں سفارت خانے، آپ بتائیے کہ سفارت خانے کتنے ہیں جن سے لوگ خوش ہیں؟ لوگ انتہائی نالاں ہیں، یہ بیوروکریٹ ہیں، باہر نہیں نکلتے، ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر یہ اپنے اولادوں کو، اپنی فیملیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو باہر لے جانے کی تو پوری کوشش کرتے ہیں۔ عوام الناس سے پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں، آپ دیکھیے جب عمران خان آیا ہے تو اس نے
محمد بن سلیمان سے بات کی کہ ہمارے پاکستانی قیدیوں کو رہا کی جائے. اس سے پہلے کی حکومتوں نے اس موضوع پہ ایک لفظ نہیں بولا. اسی طریقے سے عافیہ صدیقی کتنے سال سے بند ہے. ہماری حکومتوں نے سرکاری سطح پر کیا کردار ادا کیا ہے. حالانکہ وہ وہاں سے جو کرسچن لیڈی وکیل تھی اس نے کہا حکومت تھوڑا سا کردار ادا کرے, ہم کیس عافیہ کا مفت لڑیں گے. ہماری ترجیحات ہی کچھ اور ہیں. ہم آپس میں لڑ رہے ہیں اور اسی کو ہم سمجھتے ہیں زندگی کا آخر ہے. ہم لوگ محب وطن ہونے کی بجائے ایک دوسرے کے دشمن ہیں. اصرار, محبت, یگانگت, فرقہ, یہ سب چیزیں ہم نے منفی سائڈ پہ جا رہے ہیں, مثبت سائڈ پہ نہیں جا رہے. جی ناظرین, آپ نے میجر صاحب کی بات سنی. اسرائیل کا پس منظر کیا ہے, صلیبی جنگیں کیوں ہوئی, اور آج فلسطین پر اتنی ظلم اور بربریت کیسے ہے, کشمیر کے حالات کیسے چل رہے ہیں, مسلمان ملکوں کی کیا صورتحال ہے, کون سا ملک کیا کردار ادا کر رہا ہے, پاکستان اس میں کہاں پر کھڑا ہے, پاکستان کے حکمران کہاں کھڑے ہیں, پاکستان کے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ کہاں پر کھڑے ہیں, اور ہمیں کرنا کیا چاہیے. ایک سیر حاصل آدھے گھنٹے کے اندر انہوں نے بہت زیادہ پوائنٹس اٹھائے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس میں سے اپنی اپنی جو ذمہ داری والا پوائنٹ ہے اس کو اٹھائیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں اور اپنی ذمہ داری کو پورا کریں, تو میرا نہیں خیال کہ ہم دنیا کے لیڈر بھی بن سکتے ہیں اور ہر مسلمان ملک کی, ہر مسلمان کی مدد بھی کر سکتے ہیں. ورنہ وہ باتیں تھی باتیں رہیں گی. جس طرح سے ہم پہلے سے کرتے آئے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, اپنا نقصان کرتے ہیں, اپنی جگہ پر اپنے چوکوں کے اندر مظاہرہ کر لیتے ہیں, آپس میں خوش ہو جاتے ہیں, تصویریں لگاتے ہیں, تحریریں لکھتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے. جو باتیں میجر صاحب نے کی ہیں میرا خیال ہے وہ من و عمل ساری کی ساری عملی طور پر کرنے والی ہیں, اور انشاءاللہ اس ٹاپک پر نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ ذرا بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش.